خوش آمدید۔ آج ہم رفا ایجوکیشنل اسٹوڈیو کے فراہم کردہ کچھ مواد پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، اور جو مرکزی سوال ہے نا جس کے گرد ہم بات کریں گے وہ سننے میں تو سادہ ہے لیکن ہے بڑا گہرا۔ کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہمیں زیادہ انسان بنا سکتی ہے؟ یہ سوال تھوڑا عجیب سا لگتا ہے نا، مطلب ایک مشین وہ ہمیں کیسے زیادہ انسان بنا سکتی ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ٹیڈ انٹرویو سے لیا گیا ہے۔ اس میں دو مختلف لوگ ہیں، ایک ہیں ہائیڈی گرانٹ، وہ سماجی نفسیات کی ماہر ہے، انسانوں کے رویے اور ترقی پہ کام کرتی ہیں، اور دوسرے ہیں بیری کوپر، ایک کاروباری رہنما جن کا اے آئی کو اصل میں پریکٹیکلی استعمال کرنے کا تجربہ ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کی باتوں کو ملا کر سمجھیں کہ بھئی یہ اے آئی ہمارے سیکھنے، کام کرنے، فیصلے کرنے، یہاں تک کہ ہماری ذاتی عادتوں اور رشتوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے۔ اور بات صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اے آئی ہماری جو بنیادی انسانی چیزیں ہیں نا، جیسے ہمدردی ہے، تخلیقی صلاحیت، سیکھنا، ان سب پہ بھی شاید اثر ڈال رہی ہے۔ اب وہ انہیں بہتر بنا رہی ہے یا کمزور کر رہی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ میرے خیال میں سیکھنے اور ذاتی ترقی والے پہلو سے۔ جی، یہ بالکل صحیح نقطۂ آغاز ہے۔ ایک جو بہت بنیادی تبدیلی بیری کوپر نے بتائی وہ یہ ہے کہ اے آئی ہمیں انسانوں کی رائے کی جو حدود ہوتی ہیں نا ان سے نکال سکتی ہے۔ مطلب وہ ہمیں زیادہ موضوعی ڈیٹا پر مبنی تجزیہ دے سکتی ہے۔ آپ سوچیں، عام طور پر جیسے دفتروں میں فیڈ بیک ملتی ہے وہ اکثر کسی ایک مینیجر کے ذاتی خیالات پر یا موڈ پر یا جو انہوں نے بس تھوڑا بہت دیکھا اس پہ مبنی ہوتی ہے، اور اس میں تعصب بھی آ سکتا ہے۔ بالکل، ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو محسوس کیا ہی ہوگا کہ فیڈ بیک یا تو پوری تصویر نہیں دکھا رہی یا کسی ایک آدھ بات پہ زیادہ زور ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ بیری کوپر نے کسٹمر سروس کی مثال دی، وہ بڑی اچھی ہے۔ عام طور پہ مینیجر شاید مہینے میں کوئی 2-4 کال سن لے، ہے نا؟ ہاں، بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ ہر ایک کال کا تجزیہ کر سکتی ہے، ہزاروں لاکھوں کالز کا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ غلطی کہاں ہوئی، بلکہ یہ بھی کہ اچھا کیا ہوا، کس بات سے کسٹمر خوش ہوا، آپ کے لہجے کا کیا اثر تھا، مطلب ایک مکمل تصویر۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے ایک دروازہ کھلتا ہے ایسی فیڈ بیک کا جو بہت ہی پرسنلائزڈ ہو، مسلسل ہو اور معروضی ہو، جو پہلے ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ کی بات کا کون سا حصہ ٹھیک تھا، کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ معروضی فیڈ بیک آ گئی، اور دوسری طرف ہائیڈی گرانٹ نے ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ بتایا کہ اے آئی ایک قسم کا محفوظ ماحول بھی دے سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اس چکر میں ہم نئی چیزیں ٹرائی کرنے سے یا مشکل چیزوں کی پریکٹس کرنے سے گھبراتے ہیں، خاص طور پر اگر لگے کہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ نفسیاتی طور پر بہت اہم بات ہے۔ گرانٹ نے مثال دی تھی کہ جیسے کوئی مشکل گفتگو کرنی ہو، کسی کو بری خبر دینی ہے یا کسی غصے والے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، تو اے آئی سیمولیشن کے ساتھ اس کی مشق کرنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، الگ الگ طریقے آزما سکتے ہیں، اس ڈر کے بغیر کہ کسی انسان کے سامنے آپ کی عزت کم ہو جائے گی یا آپ برے لگیں گے۔ یہ جو کم خطرے والا ماحول ہے نا، یعنی لو سٹیکس انوائرمنٹ، یہ سیکھنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ تو گویا اے آئی ایک طرف تو ہمیں بالکل صاف آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک سیف جگہ دے رہی ہے پریکٹس کرنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں پھر؟ یہ سیدھا نشوونما کی ذہنیت یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں، جس کا ذکر گرانٹ اور کوپر دونوں نے کیا تھا۔ جب آپ کو مسلسل موروثی فیڈ بیک ملے اور آپ بغیر ڈرے پریکٹس بھی کر سکیں تو آپ میں خود کو بہتر بنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آج کل کی دنیا میں تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ بیری کوپر نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ اب کیریئر پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے ہوتا تھا لوگ ایک ہی فیلڈ میں کئی دہائیاں گزار دیتے تھے، جی بالکل، پھر شاید زندگی میں 2 یا 3 بار کیریئر بدلتے تھے۔ لیکن کوپر کا خیال ہے کہ جس رفتار سے اے آئی اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، اب شاید ہمیں ہر کچھ سال بعد ہی نئی چیزیں سیکھنی پڑیں۔ تو یہ جو مسلسل سیکھتے رہنے کی صلاحیت ہے، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اور اے آئی اس میں ایک طرح سے کوچ یا مددگار بن سکتی ہے۔ لیکن
کیا اس میں کوئی خطرہ نہیں؟ ہائیڈی گرانٹ نے ایک وارننگ بھی دی تھی. انہوں نے کہا کہ اے آئی ٹول تو بہت اچھا ہے پر یہ بیساکھی نہیں بننی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں ہم سست تو نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل، یہ خطرہ بالکل موجود ہے. خطرہ یہ ہے کہ ہم سوچنے کا کام ہی اے آئی کو دے دیں اور خود محنت کرنا چھوڑ دیں. گرانٹ نے کہا تھا کہ جیسے اے آئی سے مضمون لکھوانے کے بجائے آپ اسے ریسرچ میں مدد لیں یا اپنے دلائل کو چیلنج کروائیں یا اپنی لکھی ہوئی چیز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں. اگر ہم صرف اے آئی سے جواب لیتے رہیں گے تو پھر وہ جو بنیادی مہارتیں ہیں، تنقیدی سوچ، مسئلے حل کرنا، نئی چیزیں سوچنا، وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ تو نظم و ضبط چاہیے. یہ سمجھنا پڑے گا کہ اے آئی کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ہماری صلاحیتوں کو بڑھائے، ان کی جگہ نہ لے. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ کارکردگی اور گہری اصل سیکھائی کے بیچ میں ایک بہت نازک سا توازن ہے. مطلب ہم اے آئی سے تیزی بھی چاہتے ہیں، آسانی بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے. یہ ایک چیلنج ہے، افراد کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا کام اے آئی کرے اور کہاں انسان کا کنٹرول ضروری ہے. اور یہ بات ہمیں سیدھا دوسرے اہم نقطے پر لے آتی ہے، اے آئی اور فیصلہ سازی. خاص طور پر وہ جو ہمارے ذہنوں میں تعصبات ہوتے ہیں نا، کوگنیٹو بائسز، ان کے حوالے سے. ہائیڈی گرانٹ نے اس پر کافی بات کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم انسان اکثر فیصلوں میں لاشعوری طور پر متعصب ہو جاتے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس. اس میں ہم صرف وہی معلومات ڈھونڈتے یا مانتے ہیں جو ہمارے پہلے سے بنے ہوئے خیالات کو سپورٹ کرے. ہاں، یہ تو بہت عام ہے. ہم ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمیں صحیح ثابت کریں. تو گرانٹ کہتی ہیں کہ اے آئی اس تعصب کو چیلنج کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے. آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اس منصوبے کے حق میں ہوں، مجھے اس کے خلاف 5 ٹھوس وجوہات بتاؤ. اچھا. یا کون لوگ ہوں گے جو اس خیال سے اتفاق نہیں کریں گے اور کیوں نہیں کریں گے، یا یہاں تک کہ اس فیصلے میں میرے جو بنیادی مفروضے ہیں وہ کیا ہیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی تیار ہیں اے آئی کو اس طرح استعمال کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے ان خیالات کو چیلنج کرے جو ہمیں بہت عزیز ہیں. یہ نفسیاتی طور پر مشکل بھی تو ہو سکتا ہے. یہ تو زبردست استعمال ہے. یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ کے پاس ہر وقت ایک شیطان کا وکیل یعنی ڈیولز ایڈوکیٹ بیٹھا ہو جو آپ کو مجبور کرے کہ ہر اینگل سے سوچو. لیکن اس کے لیے جیسا کہ بیری کوپر اور ہائیڈی گرانٹ دونوں نے اشارہ کیا، ایک نئی مہارت چاہیے ہوگی جسے وہ پرومپٹ انجینئرنگ کہہ رہے تھے. یعنی یہ صرف سوال پوچھنا نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنا، صحیح طریقے سے پوچھنا. آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا. کوپر نے وہ تیز رفتار کار کی مثال دی تھی کہ اے آئی ایک بہت پاورفل انجن ہے لیکن اسے چلانے کے لیے مہارت چاہیے. اچھی پرومپٹ انجینئرنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنا مقصد صاف بتائیں، ممکنہ تعصبات کو ذہن میں رکھیں اور اے آئی کو ایسی ہدایت دیں کہ وہ کام کی اور متوازن معلومات دے. اور اس کے لیے خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے مفروضے، اپنے تعصبات پتہ ہوں گے تو ہی آپ اے آئی کو کہہ سکیں گے کہ ان سے آگے جا کر سوچیں یا ان کو چیلنج کریں. تو مطلب اے آئی ہمارے تعصبات کم کرنے میں مدد تو کر سکتی ہے، لیکن تبھی جب ہم پہلے خود اپنے تعصبات کو سمجھیں اور پھر اے آئی کو صحیح طرح استعمال کرنا سیکھیں. یہ تو ایک طرح کا چکر ہو گیا. بالکل. اور اسی پہ ہائیڈی گرانٹ نے باب جوہنسن کی وہ بڑی دلچسپ تشبیہ استعمال کی تھی کہ ابھی جو اے آئی ہے نا، وہ ایک بہت پڑھی لکھی لیکن حد سے زیادہ پراعتماد انٹرن جیسی ہے. ہاں اچھا. مطلب اسے پتہ بہت کچھ ہے، کام بھی بہت تیزی سے کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ پورے اعتماد سے غلط بات بھی کہہ سکتی ہے جسے ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. ہاں میں نے سنا اس بارے میں کہ اے آئی ایسی چیزیں گھڑ لیتی ہے جو اصل میں ہیں ہی نہیں، جیسے جعلی قانونی کیسز بتا دے گی یا ایسی ریسرچ کا حوالہ دے گی جو ہوئی ہی نہیں. بالکل. اور اسی لیے انسان کی نگرانی اور تنقیدی نظر بہت بہت ضروری ہے. آپ بس آنکھ بند کر کے اے آئی کی بات نہیں مان سکتے. آپ کو چیک کرنا ہوگا، اس کی بات کی منطق دیکھنی ہوگی اور آخری فیصلہ خود کرنا ہوگا. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اے آئی میں فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کی زبردست صلاحیت ہے، لیکن یہ انسانی فیصلے کا نیم البدل نہیں ہے. یہ ایک مددگار ہے، ایک ساتھی ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ ابھی بھی انسان کو ہی ہونا چاہیے. یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے.
تو ہم نے سیکھنے کی بات کی، فیصلہ سازی کی بات کی، اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف جو شاید سب سے زیادہ ذاتی قسم کا ہے، اے آئی، انسانی تعلقات اور ہماری روزمرہ کی زندگیاں۔ یہاں مجھے ایک تضاد سا نظر آیا جو دونوں ماہرین نے اٹھایا تھا۔ وہ کیا تضاد ہے؟ ایک طرف تو یہ ڈر ہے کہ اے آئی ہمیں اور زیادہ الگ تھلگ نہ کر دے، جیسے بیری کوپر اور ہائیڈی گرانٹ نے کہا کہ یہ جو الگورزم ہیں یہ ہمیں ایسی ذاتی قسم کی خرگوش کے بلوں میں دھکیل سکتے ہیں، مطلب پرسنلائزڈ ریبٹ ہولز، جہاں ہم صرف وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے خاص ذوق کے مطابق ہوں، چاہے خبریں ہوں، گانے ہوں، فلمیں ہوں۔ اس سے وہ جو مشترکہ ثقافتی تجربات ہوتے ہیں نا، وہ کم ہو سکتے ہیں۔ بیری کوپر نے اپنی بیٹیوں کی مثال دی کہ وہ کہتی ہیں کہ فلمیں اس لیے بھی اچھی لگتی ہیں کہ ان کے دوست بھی وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سماجی چیز ہے۔ جی، یہ انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان جو ایک پرانی کشمکش ہے، یہ وہی ہے۔ ہائیڈی گرانٹ، کیونکہ وہ سماجی نفسیات کی ماہر ہیں، وہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ ہماری جو شناخت ہے نا، وہ صرف ہماری ذاتی نہیں ہوتی۔ ہم جن گروہوں کا حصہ ہیں، خاندان، دوست، قوم، ثقافت، وہ بھی ہماری پہچان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور اے آئی جو ہے وہ ان دونوں ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کبھی کبھی ہمیں بہت ہی ذاتی قسم کا تجربہ چاہیے۔ گرانٹ نے اسے کہا تھا ایلیویٹر میوزک فار یور لائف، یعنی ایسی بیک گراؤنڈ موسیقی جو بس آپ کے لیے بنی ہو۔ لیکن دوسری بار ہمیں شدید خواہش ہوتی ہے مشترکہ تجربات کی، جیسے کسی کانسرٹ میں جانا، سب کے ساتھ مل کر فلم دیکھنا، کسی کتاب پہ بحث کرنا۔ اور یہاں اکثر یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ اس فن کے پیچھے، اس تخلیق کے پیچھے کوئی انسان ہے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انسانی جذبہ ہے، کوئی کہانی ہے۔ تو اے آئی شاید ہمیں زیادہ پرسنلائزڈ مواد تو دے گی، لیکن وہ مشترکہ انسانی تجربات کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ یا والا معاملہ نہیں، یہ اور والا معاملہ ہے۔ ہمیں دونوں کی ضرورت رہے گی اور توازن ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ تو ایک امید دلانے والی بات ہے، لیکن کیا اے آئی عملی طور پر، مطلب روزمرہ میں، ہماری ذاتی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے؟ ہائیڈی گرانٹ نے کچھ ٹھوس مثالیں بھی دی تھیں کہ اے آئی ہمیں بہتر انسان بننے میں کیسے مدد دے سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت دلچسپ پہلو تھا۔ گرانٹ کا کہنا تھا کہ ہم انسان اکثر اپنی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور کم ہوتی ہے، جیسے دن کے آخر میں تھکاوٹ کے وقت۔ جی بالکل۔ اے آئی یہاں مدد کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا فون خود ہی رات کو نیلی روشنی کم کر دے، یا آپ کو یاد دلائے کہ بھائی اب سونے کا وقت ہے، کیونکہ اے آئی کو پتا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور آپ صبح فریش نہیں اٹھیں گے۔ یا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی اے آئی اسسٹنٹ آپ کو مشورہ دے کہ 5 منٹ کی واک کر لیں، یا کوئی چھوٹی سی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو ریچارج کر دے، بجائے اس کے کہ آپ مزید کام میں الجھیں یا سوشل میڈیا پر وقت ضائع کریں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہماری انسانی حدود کو سمجھنے اور انہیں مینج کرنے میں مدد دینے جیسا ہے۔ یہ گویا اپنی قوت ارادی کو آؤٹ سورس کرنے جیسا ہے، تاکہ ہم وہ فیصلے کر سکیں جو لمبے عرصے میں ہماری صحت اور خوشی کے لیے بہتر ہے۔ یہ اے آئی کا ایک بہت ہی عملی اور ممکنہ طور پر مثبت استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے، ہمارے کام کے لیے؟ ان تمام امکانات اور ان خطروں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم پیغام ہے جو گرانٹ اور کوپر دونوں کی باتوں سے نکلتا ہے، وہ ہے انسان کا عمل دخل، یعنی ہیومن ان دا لوپ کی مسلسل اہمیت۔ اے آئی بہت سے کام خود کر سکتی ہے، تجزیہ دے سکتی ہے، مشورے تک دے سکتی ہے، لیکن آخری فیصلے، خاص طور پر وہ جن میں اخلاقیات، ہمدردی یا گہرے انسانی تعلقات شامل ہوں، ان میں انسان کا کردار مرکزی رہنا چاہیے۔ بیری کوپر نے انہیں اہم لمحات کہا تھا، مومنٹس دیٹ میٹر، وہ حالات جہاں انسانی فیصلہ، انسانی سمجھ بوجھ اور انسانی تعلق کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو گویا اے آئی ہمیں ان اہم لمحات کے لیے زیادہ وقت و توانائی دے سکتی ہے اگر ہم اسے ٹھیک سے استعمال کریں، مطلب وہ روزمرہ کے کام سنبھال لے تاکہ ہم زیادہ گہرے اور انسانی کاموں پر توجہ دے سکیں۔ بالکل، یہی آئیڈیل صورتحال ہے۔ اے آئی انسانوں کی جگہ لینے کے بجائے انہیں بڑھاوا دے سکتی ہے، یعنی آگمنٹ کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں زیادہ باخبر،
زیادہ مؤثر اور شاید زیادہ خود آگاہ بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ خود بخود نہیں ہوگا، ہمیں شعوری طور پر اس طرف کام کرنا ہوگا۔ بیری کوپر کی وہ فاسٹ فوڈ والی تشبیہ یہاں بہت اچھی لگتی ہے۔ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ اے آئی صرف ذہنی فاسٹ فوڈ نہ بن جائے، یعنی سستی، آسان، فوراً مزہ دینے والی لیکن گہری غذائیت یا قدر سے خالی چیز۔ ہمیں اسے ایک معیاری، سوچ سمجھ کر استعمال کیا جانے والا اوزار بنانا ہوگا جو واقعی ہماری ترقی اور سمجھ بوجھ میں اضافہ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ہمیں زیادہ باخبر، زیادہ کارآمد، یہاں تک کہ زیادہ ہمدرد بننے میں مدد دے سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اسے سمجھداری سے، تنقیدی نظر سے اور انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ اس کے لیے نئی مہارتیں بھی چاہیے، جیسے پرومپٹ انجینئرنگ، خود کو جاننا بھی ضروری ہے، اپنے تعصبات کو سمجھنا اور نظم و ضبط بھی، شارٹ کٹ سے بچنا۔ اور سب سے اہم، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ کون سے فیصلے اور کون سے تعلقات ہیں جو لازمی طور پر انسانی ہی رہنے چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہ ایک ارتقائی سفر ہے اور ہم ابھی اس کے بالکل شروع میں ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنی انسانیت پر دوبارہ غور کریں کہ کیا چیز ہمیں منفرد بناتی ہے اور ہم ٹیکنالوجی کو اپنی بہترین خوبیوں کو نکھارنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے۔ آج تو ہم نے صرف چند پہلوؤں کو ہی چھوا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو انہی ذرائع سے نکلا ہے لیکن تھوڑا آگے دیکھتا ہے۔ آج زیادہ تر بات اس پر ہوئی کہ اے آئی ہماری یعنی انسانوں کی صلاحیتوں کو کیسے بڑھا سکتی ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا جب اے آئی خود ایسی صلاحیتیں پیدا کرنا شروع کر دے جو ہم ابھی صرف انسانوں سے جوڑتے ہیں، جیسے تخلیقی صلاحیت یا ہمدردی، چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایک مشین کوئی بہت خوبصورت نظم لکھ دے یا کسی دکھی انسان کو تسلی کے دو بول کہہ دے تو یہ چیز ہماری اس تعریف کو کیسے چیلنج کرے گی کہ انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں ہمیں شاید بہت غور کرنا پڑے گا۔